الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم۔ درس کا آغاز کرنے سے قبل میں یہ بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ درس کے اختتام پر لاہور سے ہمارے آئے ہوئے مہمان ننھے منع سے قاری جو پہلے بھی اپنی تلاوت سے آپ کے دلوں کو جیت چکے سید لبیک احمد بخاری وہ انشاءاللہ تلاوت فرمائیں گے۔ آپ حضرات درس کے اختتام پر ان کی تلاوت سن کر تشریف لے جائیے گا۔ آج کے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا، جن کو اللہ نے اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دکھا دی، اور نشانیوں کے علاوہ انہوں نے گائے کا گوشت مقتول کے ساتھ لگنے سے اسے زندہ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، پتھر سے 12 چشمے پھونکتے ہوئے دیکھ لیے، دریا میں لاٹھی مارنے سے 12 راستے بنے ہوئے دیکھ لیے، لیکن اللہ کی قدرت کی اتنی ساری نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود انہیں ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہوئی، بلکہ ان کے دل اور زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔ یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے کہ اگر انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا انہوں نے بغیر کوئی معجزہ دیکھے ہی ایمان قبول کر لیا، اور بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے من چاہے معجزات دیکھے لیکن اس کے باوجود ان کو ایمان لانے کی سعادت نصیب نہ ہو۔ اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر آپ ایک نظر ڈالیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نبوت ملنے سے قبل ہی حضور کے ساتھ دوستی تھی، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق نے فوراً تصدیق کر دی، فرمایا کہ جسے میں نے اپنی دوستی کے طویل زمانے میں آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ مطہرہ تھی، کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نہ کسی معجزے کا مطالبہ کیا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی کفالت میں تھے، چھوٹے سے بچے تھے، کسی معجزے کا مطالبہ نہیں کیا، نبوت کا اعلان سنتے ہی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم تھے، یوں تو غلام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، لیکن آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، انہوں نے بھی بغیر کوئی معجزہ دیکھے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سخت انسان، زمانہ کفر میں بھی سخت اور زمانہ اسلام میں بھی سخت، بہن کی پٹائی لگائی، خون بہتا ہوا دیکھا، اور بہن کی استقامت اور ایمان پر مضبوطی دیکھی اور چند آیات سنی تو ایمان قبول کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے دعوت دی، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل نے معجزات کا مطالبہ کیا، ابو لہب نے مطالبہ کیا، دوسرے کئی مشرکوں اور کافروں نے مطالبہ کیا، معجزے دیکھے بھی لیکن ایمان قبول کرنے کی سعادت حاصل نہ ہو سکی۔ اور جو قوم آیات، نشانیاں، معجزات دیکھنے کے باوجود ایمان قبول نہ کرے تو اس کے دل پھر سخت ہو جاتے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کے دل بھی اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر ایسی نشانیاں دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، پتھروں کی طرح سخت،
او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ۔ جب ان کے دل سخت ہو گئے، حق کا چھپانا آسان ہو گیا، شکر کرنے کی بجائے نہ شکرے بن گئے، بچھڑے کی عبادت کرنے لگے، انبیاء کے ساتھ مذاق، انبیاء کی توہین، انبیاء کا قتل، یہ جرائم بھی انہوں نے کیے، ہیلا سازی، جادوگری، تعویذ گنڈا، ناجائز قسم کا، یہ سب کام انہوں نے کیے جب ان کے دل سخت ہو گئے۔ دل کا سخت ہو جانا یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب صرف پتھروں کی بارش کی صورت میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب صرف سیلاب کی صورت میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب آگ برسنے کی صورت میں نہیں ہوتا، اللہ کا عذاب بندر اور خنزیر بنانے کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا عذاب کئی اور صورتوں میں بھی ہوتا ہے۔ یہ تفرقہ بازی، فرقہ واریت، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ یہ آپس میں نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ دشمنیاں، یہ قتل و غارت گری، یہ عدم تحفظ، یہ بد امنی، یہ مہنگائی کا سیلاب، یہ ظالم حکمرانوں کا تسلط، یہ کافروں کا مسلمانوں پر غلبہ، ایک ڈر اور خوف، یہ بھی اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے دل کا سخت ہو جانا یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا تکثر الکلام لغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ دوسری چیزوں میں کلام زیادہ نہ کرو، کیونکہ فضول باتوں سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان کے دل کی قساوت 4 چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھوں کا خشک ہو جانا، اس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے کبھی آنسو بہتے ہی نہیں، دل ایسا سخت ہو گیا، آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں ٹپکتا، جنازے اٹھاتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، لوگوں کو تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا دیکھتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، حضور کی احادیث سنتے ہیں، آخرت کا تذکرہ سنتے ہیں، لیکن کبھی دل میں حرکت پیدا نہیں ہوتی، کبھی رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہتے ہی نہیں۔ دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی کہ تمہیں بھری مسجد میں ایک بھی خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے ڈر کے ساتھ نماز پڑھنے والا دکھائی نہیں دے گا۔ جس کے جسم پر کپ کپی ہو، جس کے دل پر لرزہ ہو، جس کی آنکھوں میں نمی ہو، ایسا نظر نہیں آئے گا۔ دوسروں کو تنقیدی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، ہم تو خود بہت گناہگار، اللہ بس کسی طریقے سے معاف فرمائے۔